سے جدا کبھی غمِ مولا نہیں کیا، دل سے جدا کبھی غمِ مولا نہیں کیا۔ اے ماں دل سے جدا کبھی غمِ مولا نہیں کیا۔ غم خار کے اشک پی کے گزارا دل سے جدا کبھی غمِ مولا نہیں کیا۔ تم پہ کر رہے ہو بھروسہ برای ظهور حجت خدا بلندتر سلام۔ میرے جیب میں رکھا ہوا کاغذ شاید دوبارہ نکل سکتا ہے۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں سے اور بڑے میرے بزرگان جو میرے بڑے بھائی ہیں سب اگر یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے تو آپ کی نوازش ہوگی۔ بہت ہی مختصر وقت ہے ہمارے پاس آغاز سے استفادہ کرنے کے لیے آگاہ کی بہترین نکات ٹائم کم ہو جاتا ہے اور اگر ماحول سازگار نہیں ہوتا تو خود خطیب کو ماحول بنانے میں ٹائم نہیں دیتا۔ آپ ہی سے التماس کرتا ہوں آپ پیچھے نہ دیکھیے، وہ آگاہ پیچھے نہ دیکھیے، یہیں پہ اگر تشریف فرما ہوں گے تو آپ کی نوازش ہوگی۔ التماس کر رہا ہوں کہ آپ تشریف فرما خود آپ اپنے خود نہیں جو باہر سے آتے ہیں اس کو بھی التماس کریں گے آپ مجلس کا ماحول بنائیں۔ بہرحال آگاہ میں کچھ مصروں کا سہارا لیتا ہوں تاکہ میں خطیب محترم کو دعوت دے سکوں۔ مظلومیت سے ظلم کی دھچیاں مظلومیت سے ظلم کی دھچیاں اڑا گیا، ذہنیت یزید لہو سے مٹا گیا۔ مظلومیت سے ظلم کی دھچیاں اڑا گیا، ذہنیت یزید لہو سے مٹا گیا اور کہتا گیا مسلسل دمشق تک جاؤ کہو یزید سے کہ شبیر آ گیا اور غم حسین ہر شہر ہر دیار گیا۔
ان لوگ کہتے ہیں نا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ میں حسین ہر شہر ہر دیار گیا، ارے جہاں میں پہنچا قافلہ وہاں کو پار گیا، جہاں میں پہنچا قافلہ وہاں کو پار گیا، اگر کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی قلم میں دم ہے تو لکھونا حسین ہار گیا، حسین مولانا قبلہ اختر حسین مشہدی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ اور ذکر آل محمد سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ان کے استقبال میں محمد والی محمد بلند تر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وخطابه الصديق وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صلوات محمد وآل محمد. اس سے بہتر بلند تر صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی کبریائی ہے۔ درود و سلام ہے اس پاک و پاکیزہ خلقت طاہرہ پر کہ جس کے صدقے میں رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اسی پروردگار کا، اسی خالق لا یزال کا، اسی خالق مطلق کا ہم شیعیان حیدر کرار پر، ہم محبان آل محمد پر، ہم علی علی کرنے والوں پر، ہم حسین حسین کرنے والوں پر بہت بڑے احسان ہیں کہ اس اللہ نے ہمارے قلوب کو منور کیا ہے محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اس محبت کا حق ادا کرتے ہوئے ہم اپنے وجود کے شکرانے کے طور پر یہاں بیٹھ کر حسین حسین کر رہے ہیں۔ ان ایام میں، ان دنوں میں کہ جو مخصوص ہیں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، پوری کائنات اپنے وجود کا شکر ادا کر رہی ہے حسین حسین کر کے۔ میرے ساتھ ہیں آپ احباب، جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس میں سے تقریباً 15 منٹ ویسے ہی گزر چکے ہیں، تو جو ابھی ہیں یہاں میرے پاس آپ کے سامنے ہوں تو ذرا توجہات میری طرف رکھیے۔ پوری کائنات میں ہر جگہ ان ایام میں ہر طرف سے صدائے حسینی آ رہی ہے۔ ہر وجود یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنا حصہ کربلا میں ملا دوں۔ ہر سانس یہ کوشش کر رہی ہے کہ میرا حصہ کسی نہ کسی طریقے سے کربلا سے مل جائے۔ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، ہم نگاہ کرتے ہیں کہ ان ایام میں دنیا کے ہر کونے سے حسین حسین کی صدائیں آ رہی ہیں۔ یہاں رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں ہے، یہاں پر زبان کی کوئی قید نہیں ہے، یہاں پر ذات و قبیلے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ہر فرد اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے جاؤں۔ ہر قوم کا فرد یہ کوشش کر رہا ہے کہ میرا حصہ کربلا کے ساتھ ہو، ہر قبیلے کا فرد کوشش کر رہا ہے کہ میرا حصہ حسین کے ساتھ مل جائے۔ ہر زبان یہ چاہ رہی ہے کہ میرے اندر بھی کوئی حسین کا قصیدہ لکھا ہوا ہو۔ ہر خطیب یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں بھی حسین حسین کر کے اپنی آخرت کچھ بچا لوں۔ ہر مفسر یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے قلم سے کربلا کو خراج عقیدت پیش کروں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر موجود اپنی عزت کی بقا کے لیے اپنے آپ کو کربلا سے متصل کرنا چاہتا ہے۔ کائنات کا ہر وجود اپنی بقا اور اس کی عزت کے لیے خود کو متصل کرنا چاہتا ہے کربلا کے ساتھ۔ ہر شخص، ہر زبان، ہر قبیلہ چاہ رہا ہے کہ میرا تعلق حسین کے ساتھ ظاہر ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج بھی میں یہ عیاں کر رہا ہوں کہ میری زبان پر حسین ہے۔ وقت گزر گیا ہے لیکن میدان تبدیل نہیں ہوا ہے۔ آج میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس کا نتیجہ یہ آپ نکال سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا میں ہر جگہ جہاں پر
حسین حسین ہو رہا ہے. یہ دنیا میں ہر جگہ جہاں پر ماتم و عزاداری ہو رہی ہے, یہ دنیا میں جس مقام پر مجالس عزا برپا کی جا رہی ہیں, یہ دنیا میں ہر جگہ پر جہاں پر فرش عزا بچھا ہوا ہے, آخر یہ کس خواب کی تعبیر ہے, آخر یہ کس قول کی تعمیل ہے, کس حکم کو عمل درآمد میں لایا جا رہا ہے کہ ہر جگہ ہر شخص ان ایام میں خود کو کربلا کے ساتھ متصل کرنا چاہ رہا ہے. یہ کس چیز کو عیاں کر رہا ہے, یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, یہ صدا بالخصوص محسوس اور محسوس کی جائے کہ کیا وجہ ہے کہ ذرہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں حسینی ہوں, میرا تعلق کربلا سے ہے. بتانا یہ چاہ رہا ہے, ماتمی ماتم کر کے, عزادار عزاداری کر کے, فرش عزا پہ آنے والا مجلس میں بیٹھ کے, خطیب ممبر پہ بیٹھ کے, ہر کوئی اپنا تعلق حسین کے ساتھ برقرار کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ زمانے کے گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنا مدعا بیان کر رہا ہوں کہ اگر 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں ہوتا تو طرف یزید میں نہیں, طرف حسین میں ہوتا. آج کا ہمارا بیٹھنا اس روز کو معین کر رہا ہے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. یہاں بیٹھ کر میں اس چیز کو عیاں کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر ہر گلی و کوچے میں حسین حسین کر کے, ہر گلی و کوچے میں مجلس عزا برپا کر کے, ہر گلی و کوچے میں عزاداری کر کے فقط اس چیز کو عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر میں ہوتا تو میرا ساتھ حسین کے ساتھ ہوتا, میرا وجود حسین کے ساتھ ہوتا, چونکہ میرا قلب آج حسین کے ساتھ ہے. بس اس چیز کو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان ایام میں ہر طرف حسین ہے. میرے ساتھ آپ احباب بیچ سے صلوات کے سائے میں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے تو ذرا یہ مجلس کے ماحول کے لیے بھی اچھا رہے گا اور پیچھے آنے والوں کے لیے بھی. صلوات کے سائے میں آپ کی زحمتوں سے معذرت چاہتے ہوئے ذرا تشریف لے آئے صلوات کے سائے میں آگے. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر. یہ کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں اس وقت ہر طرف حسین حسین, فقط ایک قول رسول کو وضاحت کے ساتھ اور اسی قول کی تفسیر, عملی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں آج کے ان ایام کی مناسبت سے. کیا وجہ ہے کہ جہاں پر بھی وجود کا اطلاق ہے وہاں پر حسین ہے. اس کائنات میں اس وقت محرم الحرام میں جہاں پر بھی وجود کا اطلاق ہے, میں وجود کو شعور سے مقید نہیں کر رہا ہوں. جہاں پر شعور ہے وہاں تو حسین ہے ہی, ہر جگہ حسین ہے, ہر طرف حسین ہے. ذرہ ذرہ ہم محرم میں محسوس کرتے ہیں کہ ہر طرف سے صدائے یا حسین ہے, ہر طرف امام حسین کی عزاداری ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ آج یہ پوری کائنات حسین کے نام کے ساتھ سجی ہوئی ہے. یہ پوری دنیا, نہ فقط دنیا, یہ داریں, یہ تمام ثقلیں حسین کے نام کے ساتھ سجے ہوئے ہیں. جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے ہر طرف حسین, جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے ہر طرف حسین. پوری کائنات کو حسین نے سجا رکھا ہے. اگر جملے کو تبدیل کروں تو پوری کائنات کو حسین نے حسین بنا رکھا ہے. ان ایام میں جہاں دیکھے یہ حسین کا حسن نظر آتا ہے. کائنات سجی ہوئی ہے حسین کے ساتھ. فقط اس دنیا تک مناسب نہیں ہے, جہاں تک وجود کا تصور جاتا ہے ان ایام میں ہر طرف حسین ہے. کیا وجہ ہے کہ ہر طرف حسین ہے؟ بس اس روایت کے زمرے میں سماعت فرمائیے گا کہ ہر طرف حسین ہے. کیوں؟
یہ کائنات کیوں حسین کے نام کے ساتھ سجی ہوئی ہے؟ یہ روایت ہے میرے نوے امام سے کہ جو اپنے آباء و اجداد سلسلۃ الذہب سے نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ میں روایت نقل کر رہا ہوں اپنے بابا علی سے، وہ نقل کر رہے ہیں اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، وہ نقل کر رہے ہیں اپنے بابا جعفر صادق سے، وہ نقل کر رہے ہیں اپنے بابا محمد باقر سے، وہ نقل کر رہے ہیں اپنے بابا علی سے، وہ نقل کر رہے ہیں اپنے بابا حسین سے۔ روایت بھی حسین کی، بتانے والا بھی خود حسین۔ میں نے ایک لفظ آپ کی بارگاہ میں اس کا، یہ بھی روایت سلسلۃ الذہب کی طرح ہے، کیونکہ اس کی کڑی میں ہر راوی خود معصوم ہے۔ امام کہتا ہے میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، سلسلۃ الذہب میں ہر راوی میرا معصوم امام ہے، اور یہ سلسلہ پہنچتا ہے کہاں تک؟ میرے حسین کے پاس، میرے حسین تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ اب میرا حسین کہہ رہا ہے، یہ تصور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کائنات آپ پوری مکمل سجی ہوئی ہے، حسین کے ساتھ کیا وجہ ہے؟ میرا حسین کہتا ہے کہ میں بچہ تھا تب میں بچہ تھا، دخلت علی رسول اللہ، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوا، میں رسول اللہ کے پاس گیا، وعنده ابی بن کعب، رسول کے پاس ابی بن کعب بیٹھے تھے، میں گیا وہ بیٹھا تھا، جیسے ہی رسول کریم نے مجھے دیکھا، مجھے مخاطب کر کے کہا مرحبا مرحبا بکر یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض، یا زین السماوات والارض، مرحبا خوش آمدید ہے ابا عبداللہ، اور جو سلام کیا کچھ اس لقب کے ساتھ کہ یا زین السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کی زینت تجھ پر سلام ہے، اے آسمان اور زمین کے سوار تجھ پر سلام ہے، اے آسمان اور زمین کی زینت و سنگھار تجھ پر سلام ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ کی زبانی ابی بن کعب نے یہ لقب کہ یا زین السماوات والارض حسین کے لیے سنا تو پلٹ کر کہا یا رسول اللہ کیف یکون زین السماوات والارض احد غیرو، اے میرے رسول تیرے ہوتے ہوئے اور کون آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ جب تو موجود ہو، جب تیرا وجود ہو تو تیرے ہوتے ہوئے اور کون آسمان کی زینت بن سکتا ہے جس کو آپ زینت کہہ رہے ہیں؟ یہ جملہ ابی بن کعب کی زبان سے سننا تھا یا مخاطب کر کے میرے رسول نے کہا اے ابی میں تجھے بتاتا ہوں کہ جس کے لیے تو کہہ رہا ہے وہ ہے کیا؟ ان الحسین ابن علی، یہ حسین ابن علی جس کو تو اتنا محسوس دیکھ رہا ہے، ان الحسین اکبر فی السماء منہ فی الارض، جس حسین کے تو یہاں دیکھ رہا ہے تجھے جتنا یہاں نظر آ رہا ہے، حسین زمین سے آسمانوں میں کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہ جو حسین تجھے زمین میں نظر آ رہا ہے، یہ زمین میں آسمان میں زمینوں سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ زمین پر بھی حسین بڑا ہے لیکن آسمانوں میں حسین کہیں زیادہ بڑا ہے۔ قبلہ ذرا تصور کیجئے کہ آج ہر طرف حسین ہے، دنیا کا کوئی ایسا چپا دکھا دے، کوئی ایسا مکان دکھا دے، کوئی ایسا زمین کا ٹکڑا دکھا دے کہ آج جہاں پر حسین نہ ہو، رسول کہہ رہے نہیں جتنا تو حسین کو دیکھ رہا ہے اتنا حسین یہاں پر نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ حسین وہاں پر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر۔ اس سے بہتر بلندر صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر۔ یا زین السماوات والارض، اے آسمان و زمین کی زینت، اے آسمان و زمین کی زینت تجھ پر سلام ہے۔ حسین آسمان و زمین کی زینت ہے۔ اب جو یہاں تک آ بھی گیا ہوں تو اس بات کو صرف مکمل کروں گا کہ حسین
زمین سے زیادہ آسمانوں میں بڑا ہے. حسین یہاں سے زیادہ وہاں پر بڑا ہے. جتنی عظمت حسین کی زمین میں ہے اس سے کہیں زیادہ حسین کی عظمت آسمانوں میں ہے. جتنی عزت حسین کی زمین میں ہے اس سے کہیں زیادہ عزت حسین کی آسمانوں میں ہے. جتنی بادشاہی حسین کی زمین پر ہے اس سے کہیں زیادہ. ایک صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر. جتنا تجھے حسین زمین میں نظر آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ حسین آسمانوں میں بلند ہے. اچھا اگر آسمانوں میں بلند ہے تو کیا زمین میں چھوٹا ہے؟ اگر وہاں بڑا ہے تو کیا زمین میں چھوٹا ہے؟ زمین میں حسین کی اتنی قد و قامت نہیں ہے. زمین میں حسین کی اتنی عظمت نہیں ہے. زمین میں حسین کی اتنی عزت نہیں ہے کیا؟ اگر یہاں چھوٹا ہے تو کیا وہاں جو بڑا ہے اس کا لازمہ یہ ہے کہ حسین زمینوں میں چھوٹا ہے؟ نہیں، زمینوں میں چھوٹا نہیں ہے، بلکہ ہر وجود کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مکان اس کی مناسبت سا ہو. ہر وجود کو اس کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے، ہر وجود کی صفت کو بیان کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مکان اس کے مناسب ہو. اگر مکان اس کے مناسب نہیں ہوگا تو اس کی وجود کی وسعتوں کو بیان نہیں کر سکتا ہے. روکتا ہوں آپ کو اس جگہ پر. کسی بھی صفت کو بیان کرنے کے لیے مکانی مناسبت کا ہونا ضروری ہے. مکان اس سے مناسبت رکھتا ہو تاکہ اس وجود کی صفت بیان ہو سکے. صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات. کسی بھی وجود کو محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مکان اس کی مناسبت سے ہو تاکہ وہ وجود کھل کر سامنے آ سکے، تاکہ اس کی وہ صفت کھل کر سامنے آ سکے. اب یہاں میرے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ حسین زمین سے زیادہ آسمانوں میں بڑا ہے. زمین سے زیادہ وسعت حسین کی آسمانوں میں پائی جاتی ہے. اگر آسمانوں میں زمین کی حسین کی وسعتیں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین میں کم ہے. نہیں، زمین میں جتنی وسعت ہے مکان میں جتنی وسعت ہے اس اعتبار سے. ایک پروفیسر ہے، یونیورسٹی کا پروفیسر ہے. اس کو آپ پرائمری کے بچے اس کے حوالے کر دیں. ہے میرے ساتھ آپ احباب؟ توجہ میری طرف ہے آپ کی. ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو آپ پرائمری کے بچے اس کے حوالے کر دیں اور اس کو بولے کہ اب ان کو پڑھاؤ. تو یہ جو پروفیسر ہے جس کا علمی معیار یہ ہے، لیکن جب سامنے والا ظرف اس کے سامنے اتنا وسیع نہیں ہوگا تو اس کی علمی قابلیت کھل کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. ان کو یہ وہی پڑھائے گا جتنی ان میں ظرفیت ہے. یہ پڑھانے والا اپنی استطاعت کے مطابق نہیں پڑھا رہا ہے، ان بچوں کی توان کے مطابق پڑھا رہا ہے. یہ درس دینے والا اپنی توان کے اعتبار سے نہیں، ان بچوں کی توان، ان بچوں کی قوت کے حوالے سے پڑھا رہا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ یار یہ اتنا بڑا پروفیسر ہے، یہ کیا پڑھا رہا ہے، یہ اس کو کیا، اس کی زبان سے کیسے جملات بیان ہو رہے ہیں، یہ بچوں کو کیا پڑھا رہا ہے، تو اعتراض سے اس کو بچا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کو پلٹ کے کہیں گے کہ اگر تم کو اس کی قابلیت دیکھنی ہے تو اس کو مکان ایسا دو جو اس کی مناسبت سے ہو. اگر تمہیں پروفیسر کی قابلیت دیکھنی ہے تو اس کو مکان ایسا دو، جگہ ایسی دو، طالب علم ایسے دو، سامنے بیٹھنے والے ایسے دو جن میں اتنی ظرفیت پائی جائے کہ یہ اپنا علم ان کی طرف منتقل کر سکے. پھر اس
اس کے وجود کی وسعتوں کو محسوس کرنا. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی استاد ساتھی، ہم ان کو لے جاتے ہیں اپنے پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی ایک چھوٹے سے گاؤں میں، انٹرنیشنل لیول کی شخصیت، علمی حوالے سے ہر فن میں حرف آخر رکھنے والا، کہ عام ذہنیتیں اس کے علمی وسعتوں کو درک ہی نہیں کر سکتی ہیں. اس شخصیت کو ہم لے گئے کسی چھوٹے سے گاؤں میں، اور وہاں گاؤں کے چند لوگ ان کے سامنے بٹھا دیے. اب آغا کو کہا کہ ان کو درس دیجیے، اب آغا کو کہا کہ ان کو پڑھائیے، ان کو واعظ و نصیحت کر دیجیے، ان کو قرآن کی وہ گہرائیاں اور وہ بطون سے آگاہ کیجیے. تو آغا بولنا شروع کریں گے، اور جس کے ذہن میں آغا کی اتنی بڑی شخصیت ہوگی اور آغا ان کے مطابق کلام کریں گے تو وہ سوچے گا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، یہ تو الف با پڑھا رہا ہے، یہ تو ابھی بنیادی باتیں، یہ تو اساسی باتیں کر رہا ہے. اب اگر وہ یہ کہے کہ یار تم کہتے ہو آغا جوادی عاملی، آغا جوادی عاملی، آغا جوادی عاملی، یہ باتیں تو وہی کر رہا ہے جو ہمارے مولوی سینٹر کا مولوی کرتا ہے، تو اس کو ہم یہ کہیں گے اگر جوادی عاملی کو پرکھنا ہے تو کسی گاؤں کی مسجد میں مت بیٹھاؤ، قوم المقدس کی مسجد اعظم میں جوادی عاملی کو سنو تو پتہ چلے کیا ہے. اللہ اکبر. ہر شخصیت کا معیار اس کے مکان کی مناسبت سے ہوگا، تب اس کا وجود کھل کے سامنے آئے گا کہ اس کے وجود میں کتنی بڑی گہرائی ہے، اس کے وجود کی وسعتیں کہاں تک ہے، اس کے وجود کی سرحدیں کہاں تک ہے. اب اس تصور کے ذہن میں رکھیے. اب رسالت مآب کا سوال اور اس کا فرمان سنیے کہ حسین زمین سے زیادہ آسمانوں میں بڑا ہے، حسین زمین سے زیادہ آسمانوں میں وسعتیں رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسین زمین میں چھوٹا ہے، نہیں، بات زمین کے یا حسین کے چھوٹے ہونے کی نہیں ہے. حسین چھوٹا نہیں ہے، زمین چھوٹی ہے. اگر حسین کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو جاؤ اس مقام پر جہاں پر یہ وجود حدود کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، جہاں پر یہ وجود نقائص کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے. ارے حسین جیسی عزتوں کے مالک کو تم محدود مقام میں کبھی پرکھ نہیں سکتے ہو. اگر حسین کو سمجھنا ہے تو محدودیت میں نہیں، لا محدودیت میں سمجھنا. ایک صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات. حسین آسمانوں میں پڑا کیونکہ وہ مکان حسین کے وجود کے مطابق ہے. یہاں زمین چھوٹی ہے، حسین بہت بڑا ہے. زمین میں جتنی وسعتیں تھی اس نے حسین کے وجود کے فیض سے ایک ذرہ اپنے اندر میں سمایا ہوا ہے. ورنہ حسین کی فیوزات، حسین کی عزتیں اس سے کہیں بالا ہیں. اللہ اکبر. کہ آج ہم محسوس کر رہے ہیں یہ جو جملہ میں ابتدائی گفتگو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہر شخص اپنے آپ کو متعلق کرنا چاہ رہا ہے حسین کے ساتھ. کیا وجہ ہے؟ تاکہ اس عزت حسینی سے اپنی عزت ملا سکے، تاکہ عزت حسینی سے اپنے وجود کو ملا کر خود کو عزیز کر سکے. اللہ اکبر. اور اسی روایت میں حضرت رسول کریم نے آگے بڑھ کے ابی ابن کعب سے یہی کہا جب رسول کریم نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ حسین کی وسعتیں کہاں پر ہیں، میں تجھے بتاتا ہوں کہ حسین کی وجود کی سرحدیں کہاں تک جاتی ہیں، تو سن، حسین زمین میں نہیں آسمانوں میں بہت بڑا ہے. وَأَنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَلَى عَرْشِ عَلَى یمین عرش اللہ. یہ
عرش خدا کے زمین پر لکھا ہوا ہے کیا کہ حسین مصباح ہدا ہے، حسین سفینہ نجات ہے، حسین امام علم ہے، حسین امام بحر ہے، حسین امام عز و فخر۔ اگر حسین کی عزتوں کو جاننا چاہتے ہو تو اس دنیا میں کیا تلاش کرتے ہو؟ حسین کی حقیقی عزت جاننا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں عرش سے تعلق رکھنا پڑے گا۔ جہاں حسین کی عزت بیان ہوئی ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ حسین کی عزت مکتوب ہے عرش پروردگار پر، حسین کی عزت لکھی ہوئی ہے کہ حسین امام عزت ہے، حسین امام عزت ہے۔ اگر عزتیں چاہتے ہو تو دروازہ حسین سے آ کے لو، اگر عزتیں چاہتے ہو تو اپنا تعلق حسین سے جوڑو۔ ابھی ہم متعدد مقامات پر سوشل میڈیا پر دیکھتے بھی رہتے ہیں ایسے افراد کہ جو مصلحتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ایسے افراد کہ جو دنیاوی مفادات میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن مجبور ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے۔ بہت محتاط انداز سے جملہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ مسلسل دیکھتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر بہت سے بڑے بڑے نام ہیں، ظاہری طور پر ہم ان کو ہماری صفوں میں نہیں دیکھتے ہیں، ظاہری طور پر ہم ان کو مخالف صفوں میں دیکھتے ہیں، لیکن اگر کسی نے پلٹ کر یہ سوال کر دیا ذرا بتائیں تو اس کربلا کے میدان میں حسین اور یزید کے مابین جو جنگ ہوئی اس پر حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا؟ اب یہاں پر یہ مصلحتوں کا مارا مفادات میں جکڑا ہوا کہیں سے کچھ لیتا ہوا مجبور ہے کہ حسین کا نام لے، مجبور ہے کہ اپنی عزت کو کسی طریقے سے حسین کے ساتھ اپنی عزت بچا لے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کے ساتھ۔ مجبور ہے چاہے چاہنے والا ہو یا نہ ہو، یہ عزت حسینی کا دائرہ ہے، یہ وسعت حسینی کا دائرہ ہے۔ ایک عزادار تو اپنی عزت بڑھا ہی رہا ہے عزاداری کر کے، لیکن جو ظاہری طور پر ساتھ نہیں بھی ہے وہ بھی مجبور ہے کہے کہ میں حسینی ہوں، وہ بھی مجبور ہے کہے کہ حسین حق پر ہے، قلباً نہ بھی مانتا ہو لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہاں پر یزید کا نام لے لیا تو جس طرح یزید پر پھٹکار ہے اسی طریقے سے مجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے مجبور ہے حسین کے قدموں میں آ کر جھکے، اپنی عزت کو بقا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حسین کا نام لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عرش معلیٰ پر لکھا ہوا ہے کہ حسین امام عزت ہے، یہ عرش پر لکھا ہوا ہے کہ حسین عزتوں کا امام ہے، حسین وہ دستگاہ ہے، حسین وہ پائیگاہ ہے، کربلا وہ دستگاہ ہے، کربلا وہ پائیگاہ ہے جو عزتیں تقسیم کرتی ہے۔ عزتوں کی بھیک کربلا سے ملتی ہے، عزتوں کی بھیک حسین سے ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اللہ اکبر، جو کوئی بھی عزت چاہتا ہے تو یاد رکھے کہ عزت فقط خدا کے پاس ہے۔ ایک روایت سے اس آیت کو مستند کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کریں۔ عزت اگر چاہیے، اگر سوال یہ عزت ہو، اگر عزت چاہتے ہو تو فللہ العزت جمیعا، عزت تمام کی تمام خدا کے پاس۔ امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ جو بھی عزت خدا کے علاوہ کسی اور سے چاہے گا اس کو ذلت کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ اگر عزت کو خدا کے علاوہ کسی اور سے چاہا تو نتیجہ ذلت ہے، نتیجہ پستی ہے، نتیجہ ذلت اور رسوائی ہے۔
اگر خدا کے علاوہ کسی اور سے چاہا. کیوں؟ کیونکہ للہ العزت جمیعا. تفسیر المیزان میں قبلہ فرماتے ہیں کہ للہ العزت جمیعا. یہاں پر لام ملکیت ہے، یعنی عزت کی ملکیت ہے. عزت کی ساری حدود اگر کسی کے پاس ہے تو وہ خدا کی ذات ہے جو ذاتاً عزیز ہے. عزت جس کی ذاتی ہے، کسی سے لی ہوئی نہیں ہے، اس کے پاس عزت ذاتی ہے، ملکیت میں ہے اس کی. اور ذاتی کی بہت ہی سطحی تعلیم آپ کی بارگاہ میں عرض کروں تعریف، تو ذاتی کی تعریف جو بھی صفات اس کے پاس ہے اس کی اپنی ہے، ذاتی ہے. اس کی اگر بہت سطحی تعریف آپ کی بارگاہ میں عرض کروں تو ذاتی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تو یہ اس نے کسی سے لی نہیں ہے، کوئی اور اس کو دینے والا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جس کو چاہے اس کو عطا کر سکتا ہے کیونکہ اس کی اپنی ہے، کسی سے لی نہیں ہے، اس کی اپنی ہے. اور اگر اپنی ہے تو جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے. تو اس آیت شریفہ کا مزاج اور سیاق کچھ ایسا ہے کہ من یرید العزت ہے، جو بھی عزت چاہتا ہے، جو بھی سرفرازی چاہتا ہے، جو بھی سربلندی چاہتا ہے، جو بھی کامیابی چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا. تمام کی تمام عزت خدا کے پاس ہے. ان دونوں جملوں کو اگر ہم ملائیں گے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آیت طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو بھی عزت چاہتا ہے سارے کی ساری عزت خدا کے پاس ہے، سارے کی ساری، اور وہ ہے بھی اس کی اپنی ذاتی ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ملی ہے، اور وہ چاہے تو عطا بھی کر سکتا ہے. اب اگر تم عزت چاہتے ہو تو واحد دروازہ جہاں سے یہ چیز تمہیں خالص مستثری ہے وہ خدا کا دروازہ ہے. واحد دروازہ جہاں سے عزت تمہیں حقیقی عزت، واقعاً جو عزت خدا کے لیے ہے، اگر وہ چاہیے تو وہ تمہیں درے خدا سے ملے گی. اور کیسے ملے گی؟ آئیے اس آیت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے مزین کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر. اگر عزت چاہتے ہو تو خدا سے لو. خدا سے کیسے لیں عزت؟ ہم طریقہ کیا ہے کہ یہ عزت ہمارے نصیب حال ہو جائے؟ روش کیا ہے کہ یہ عزت خدا ہمیں دے دے گا آسانی سے؟ رسول کریم فرماتے ہیں ان ربکم یقول کل یوم انا العزیز فمن یرید العزت فمن یرید عزت دارین فیطع العزیز. تمہارا رب ہر روز یہ صدا دیتا ہے، تمہارا رب ہر روز شان خالقیت سے یہ صدا دیتا ہے کہ انا العزیز، عزتوں کا مالک میں ہوں، عزت والا میں ہوں. فمن یرید عزت دارین فیطع العزیز. اور جو بھی دارین کی عزت چاہتا ہے تو وہ کسی اور کے دروازے پہ نہیں بلکہ میرے دروازے پر میری اطاعت کرے، اس کو میں وہی عزت دوں گا جو میرے پاس موجود ہے. عزت خدا کی ہے، ملتی اطاعت کے ساتھ ہے. حقیقی عزت جو للہی عزت ہے وہ یطع اطاعت کے ساتھ، فرمان برداری کے ساتھ، خدا کی بندگی کے ساتھ. اور جب یہ اطاعت ہو جاتی ہے، جب یہ فرمان برداری ہو جاتی ہے، جب خدا کی بندگی ہو جاتی ہے تو عزت کا معیار کیا بنتا ہے؟ یطع من یطع. اگر کوئی اطاعت کرتا ہے تو عزت کون سی ملتی ہے؟ کہا عزت ایسی ملتی ہے کہ یرید عزت دارین. فقط اس دنیا کی عزت نہیں، جہاں جہاں پر لفظ دار کا اطلاق آتا ہے وہاں پر یہ صاحب عزت ہوگا. دار کون سا بھی ہو،
اگر اطاعت پروردگار ہے، اگر بندگی پروردگار ہے، اگر عبادت پروردگار ہے، تو دارین کی عزت اس کے شامل حال ہے، کیونکہ اس کو عزت دینے والی وہ ذات ہے کہ جس کی عزت ذاتی ہے اور وہ بھی عطا بھی کرتا ہے۔ بس یہ آیت اور یہ روایت اس کو عملی جامہ پہنا کر آپ کی زحمتوں کا تمام کروں۔ جو اطاعت کرتا ہے خدا اس کو عزت دیتا ہے، کیونکہ عزت خدا کی ذاتی ہے اور وہ عطا بھی کرتا ہے اس معیار پر بھی کہ دارین یہاں پر بھی عزیز ہے، وہاں پر بھی عزیز ہے، یہاں پر بھی عزتوں کا مالک، وہاں پر بھی عزتوں کا بادشاہ، یہاں پر بھی علم عزت اس کے پاس ہے، وہاں پر بھی علم عزت اس کے پاس ہے۔ کہ بنا اگر اس آیت اور روایت کا عملی جامع آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چلوں تو اس سے بہتر اور کوئی تفسیر ہمیں نظر نہیں آتی کہ وہ کون ہے کہ جس نے ایسی اطاعت کی ہے کہ یہاں پر بھی صاحب عزت خدا نے اس دنیا میں بھی صاحب عزت کیا، تو ہم کو ایسی اطاعت برجستہ عبادت خالص اطاعت اگر نظر آئی ہے تو کربلا کے میدان میں نظر آئی۔ یہ عبادت کرنے والا کون؟ کہا حسین ابن علی ہے۔ یہ جھکنے والا کون؟ کہا حسین ابن علی ہے۔ یہ خدا کی پرستش کرنے والا کون؟ کہا حسین ابن علی ہے۔ اب اگر اطاعت اس معیار کی ہے تو ضروری ہے کہ عزت بھی اسی معیار کی ہو۔ جب سردر سے جدا ہو گئے، سفر حیات ختم ہو گئی، اس کے بعد اے حسین اب میں تجھے عزت دوں گا اس دنیا میں، تو تجھ سے فراز ہے ہی کہ دنیا تیرے دروازے سے عزت مانگے گی، آخرت میں بھی جب تک تیری شفاعت نہیں ہوگی قبولیت نہیں ہوگی۔ کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ من یرید عزت دارین، جو دونوں دارین کی عزت چاہتا ہے فلیطع العزیز، تو وہ کسی عزت والے کی اطاعت کرے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک جملہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں کہ جو عزیز ہے اس کی اگر کوئی اتباع کرے، اس کی اگر کوئی پیروی کرے، اس کی اگر کوئی اطاعت کرے تو وہ ایسی عزت عطا کرتا ہے کہ جیسے وہ خود لامحدود ہے ایسی لامحدود عزت فراہم کرتا ہے۔ انسان کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ کائنات میں آج کہاں کہاں ہے حسین۔ انسان کا عقل، اس کا شعور اس چیز کو درک ہی نہیں کر سکتا ہے کہ حسینیت کی سرحدیں کہاں کہاں تک ہیں۔ یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، یہ دارین کی عزتوں کا مالک ہے حسین۔ کہ رسول کریم فرما رہے ہیں انت شافع امتی، کہ حسین تیری عزت کا معیار یہ ہے کہ میری امت میں سے ہر ایک کی شفاعت کرنے والا ہے تو۔ جب تک تیری عزت کا دم نہیں بھرے گا میری امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا ہے اس نے۔ امتی محمدی ہونے کے لیے عزت حسینی کا ہونا ضروری ہے۔ محمد سے تعلق رکھنے کے لیے حسین سے تعلق ضروری ہے۔ جب تک حسین سے تعلق مضبوط نہیں ہے محمد سے رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ کہ حسین محمد سے ہے اور محمد حسین سے ہے۔ تو جو عزت محمد مصطفیٰ کی ہے وہی حسین کی ہے۔ جتنا عزت کا وسیع میدان رسول کریم کا ہے اتنی ہی عزت حسین کی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسین سے تعلق رکھے بغیر اپنا تعلق محمد سے ثابت کر پائے، ممکن نہیں ہے۔ یہ اگر ایسے ممکن ہوتا تو آج یزید اور اس کے حامیوں پر لعنت نہ ہوتی۔ یہ حسین کی سرحدوں سے ذلیل ہونے والے لوگ ہیں،
یہ حسین کی بادشاہی میں ذلیل ہونے والے لوگ ہیں کہ قیامت تک لعنت ان کا مقدر ہے. یہ حسین کی عزتوں کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. انہوں نے حسین کی عزت کو پامال کیا ہے. تو جو سردار عزت کی عزت کو پامال کرے کیسے وہ لائق عزت ہو سکتا ہے؟ لا ترحز عنک عارها. جو کچھ تو نے میرے بھائی کے ساتھ کیا یہ ذلت تیرے وجود سے کبھی مٹ نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ حسین کا تعلق عزت سے ہے. حسین کا مخالف یعنی ذلیل، حسین کا مخالف یعنی پست، حسین کا مخالف یعنی رسوائی. اور جو حسین کے ساتھ ہے کوئی قوم و قبیلے کی قید نہیں ہے. جیسا حسین خود عزیز ہے اس کو ایسا عزیز بنا دیتا ہے. ظاہر میں نظر آتا ہے کہ یہ غلام ہے، ظاہر میں نظر آتا ہے کہ اس کی صورت دیکھنے کے لائق نہیں ہے. لیکن جب حسین کی حسینیت سے آ کے ملا تو حسین نے یہ وعدہ دیا کہ اب کے بعد لوگ عزتیں تجھ سے مانگیں گے، خود کو تجھ سے جوڑ کر اپنے آپ کو عزیز بنائیں گے. اور انہی عزتوں کو تقسیم کرنے کے لیے حسین آ گئے کربلا کے میدان میں. 2 محرم حسین میدان کربلا میں. مجھ سے بہتر جاننے والے افراد تشریف فرما. لقودت صحرا کہ کوئی حیات کا اثر وہاں پر نظر نہیں آتا تھا. کہ کسی نے تو حسین سے مخاطب کر کے یہ بھی کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، کہ یہ سرزمین کبھی بھی انبیاء یا اولاد انبیاء کے لیے سازگار نہیں رہی ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے. یہ عزتوں کا مالک ہے. کہا اگر اس سرزمین نے کسی کو نہیں بخشا تو ہم اس کو ایسا بنائیں گے کہ سب آ کے اس سے بخشش کریں. ہم اس کو معلّہ بنائیں گے. اگر یہاں اب تک کوئی نہیں آتا تھا تو آج کے بعد کچھ ایسا کر کے جاؤں گا کہ جب تک یہاں کوئی نہیں آئے گا اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو پائے گی. اللہ اکبر. کیا اہتمام کیا ہے حسین کے لیے کہ حسین کربلا آ چکے ہیں. یہاں پر آپ نے حسین کے ذکر کے لیے نا یہ اہتمام کیا ہے. یہ جیسے ہی جگہ ملی مجلس حسین کے لیے تو جو جن کے قلوب میں حسین بستا تھا وہ یہاں پر آئے، اس جگہ کو صاف کیا، جو کچرا تھا یہاں سے ہٹایا گیا، اس کو ایسا بنایا کہ اس لائق ہو سکے کہ یہاں پر ہم حسین کی میزبانی کر سکیں. ذرا تصور کیجئے جب علی کی بیٹیاں کربلا میں پہنچی تو میدان کی حالت. ارے کوئی جائے جا کے کربلا کے میدان کو صاف کرو. ارے کوئی جاؤ کربلا کے میدان کو ایسا بناؤ کہ زینب قدم رکھ سکے. جاؤ کربلا کے میدان کو اس معیار کا بناؤ کہ زہرا کی لاڈلیاں یہاں پر کچھ دن رہ سکے. رہوار آگے نہیں بڑھا تو کہا مجھے سواری تبدیل کرنی ہے. سواری تبدیل کی گئی، آگے نہیں بڑھی.
مخاطب کیا دوسری سواری لے آئی. دوسری سواری آئی لیکن سواری آگے نہیں بڑھی. خود گھوڑے سے اترے اور کہا ذرا بتاؤ تو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مولا اسے غازریہ کہتے ہیں, مولا اسے نینوا کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا ہاں اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک کہ میرے پروردگار میں تیری پناہ میں ہوں, میرے پروردگار میں تیری پناہ میں ہوں. اور یہی کہتے ہوئے مخاطب کیا کہ ہاں ہماری آماج کا یہی ہے. یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں. روایات نے لکھا کہ خیمے لگائے گئے. ابھی خیمے لگائے ہوئے کچھ ہی لمحات گزرے ہوں گے, یا غلام آگے بڑھ کے کہتا ہے آقا مولا آپ کو آقا زادی بلا رہی ہے, آپ کی بہن آپ کو بلا رہی ہے, بہن ام کلثوم آپ کو بلا رہی ہے. بس عزیزدارو یہ روایت کا منظر سنیے گا اور غصہ دے دیجیے گا. مولا آقا زادی آپ کو بلا رہی ہے. میرے مولا حسین جلدی جلدی آئے اس خیمے میں کہ جہاں پر میری آقا زادی ام کلثوم تشریف فرما ہے. مخاطب کر کے کہا بہن کیا ہوا؟ کہا بھائی حسین مجھے نہیں پتا کہ اس جگہ میں کیا ہے, لیکن جیسے ہی ہماری سواریاں اس جگہ میں آئی میرا دل گھبرا رہا ہے. جتنا ہو سکے جلدی ہمیں اس جگہ سے دور لے جائے, جتنا ہو سکے جلدی ہمیں اس جگہ سے نکالیے. بس حضرت جملے سنیے گا. جیسے ہی آقا زادی کا یہ آواز سنا میرے مولا نے, یا ایک بار کہا بہن ذرا بیٹھ جاؤ زمین پر. ام کلثوم کو بھی زمین پر بٹھایا اور خود حسین بھی زمین پر بیٹھ گئے اور کہا بہن ہم صفین سے واپس آ رہے تھے, یہی وہ مقام تھا جہاں پر بابا کے ساتھ گزرے تھے, کچھ دیر کے لیے رکے تھے, یہاں پر آرام کیا تھا. بس پرسہ دیجیے گا آزاد, تصور کیجیے گا اور پرسہ دے دیجیے گا. یہیں پر رکے تھے ہم کہ بابا کی گود میں حسن بھائی سر رکھ کے سو گئے تھے, آرام میں تھے. یا اچانک کیا ہوا کہ اچانک سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور آنکھوں سے آنسو جمع ہو گئے. بابا نے پوچھا کہ حسن بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا اس سرزمین میں پتہ نہیں کیا ہے, میں نے ابھی ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ یہ پوری سرزمین خون سے رنگین ہے, یہ خون سے بھری ہوئی ہے اور میرا بھائی حسین اس خون میں لت پت ہے. بس ہوادارو یہ جملہ سننا تھا کہ علی نے حسین کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ اگر ایسا کوئی مرحلہ آ جائے تو حسین تم کیا کرو گے؟ کہا بابا میں صبر کروں گا. بس یہ جملہ کہہ کے ام کلثوم کو اپنے سینے سے لگایا. اے بہن ام کلثوم بابا کی بتائی ہوئی جگہ ہے, ارے حسین کے صبر کرنے کا مقام, حسین کے صبر کرنے کا مقام آ گیا ہے, حسین کے صبر کرنے کا مقام آ گیا ہے. ہاں زیادہ روح آ گئے حسین یہاں پر. یہ حسین کس انداز سے آئے ہیں؟ یہ حسین بلانے پر آئے ہیں. بس یہ آخری چند جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. حسین بلانے پر آئے ہیں. یہاں حسین ایسے نہیں آئے, حسین بلانے پر آئے ہیں. حسین اس سرزمین پر مہمان ہے, حسین اس سرزمین پر مہمان ہے. اور شریعت ہمیں کہتی ہے کہ جب مہمان آئے کوئی تو اس کے 4 طریقے سے احترام بتائے گئے ہیں کہ 4 طریقوں سے مہمان کا احترام کرو. جب مہمان تمہارے پاس آئے تو آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرو. جیسے ہی وہ آتا ہے آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرو, اور جب وہ آ جائے تو اس کی خدمت کرو. اگرچہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی خدمت کرو. دوسرا ادب, تیسرا ادب یہ ہے مہمان کا کہ جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس کو ہدیے دو, اس کے تحفے دو. اور چوتھا اور آخری ادب یہ کہ جب وہ جائے تو اس کے ساتھ چند قدم چلتے ہوئے اس کو ودا اور خدا حافظی کرو. ہاں زیادہ حسین مہمان ہے لیکن ادب مہمان یہاں پر تبدیل ہو چکا ہے. یہاں پر استقبال کے لیے کوئی نہیں آیا ہے, حسین کو گھیرنے کے لیے آ گئے.
یہاں پر جو نظر آ رہا ہے کوئی استقبال نہیں ہو رہا ہے, یہ حسین کو گھیرا جا رہا ہے. جب گھیر گئے حسین تو مہمان نوازی میں کہا جاتا ہے تو اس کی خدمت کرنی چاہیے. ارے یہ کیسے میزبان ہے کہ وہاں سے ایک خط آتا ہے, کہا گیا یاد رکھنا ایک گھونٹ بھی حسین کے خیموں تک نہ جانا چاہیے. ارے حسین کو پیاسا رکھنا, حسین کو بھوکا رکھنا. ارے یہ کون سا ہدیہ مل رہا ہے حسین کو؟ مہمان کو تو تحائف دیے جاتے ہیں, یہاں کچھ منظر بدلا ہوا ہے, یہاں پر دیا کچھ نہیں جا رہا, یہاں پر تو تبرکات لوٹی جا رہی. حسین کے تبرکات کو لوٹا جا رہا ہے. اچھا حسین سے لوٹا گیا, تن سے کرتا لوٹا گیا, زرہ لوٹی گئی. جب انگوٹھیوں کا ٹائم آیا تو حسین کی انگلیاں کاٹ دی گئی. یہاں تک سلسلہ رکا نہیں ہے. یہ 4 سالہ بچی ہے, جب ملعون لینے پر آئے تو اس کے گوشوارے بھی لے لیے گئے. اب وقت آخر ہے نکلنے کا. ہاں زادارو یہ بہت سخت مرحلہ ہے. اب کوئی ساتھ جا بھی رہا ہے تو کچھ اس طریقے سے کہ بیویوں کو ایسے اونٹوں پر سوار کیا کہ جس پر پلان نہیں ہے. ارے وہاں سے گزارا گیا جہاں پر دھڑ پڑے ہیں سر نہیں ہے. اسی منظر کو دیکھ کر ایک دل جلی بہن نے بھائی سے مخاطب کر کے کہا ارے آنتاخی میرا ماں جایا تو ہے. ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین